حدیث ہے 779۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دکھا دیجئے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا، یعلا کہتے ہیں اس حالت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے جہاں پہ اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے اپنا عمرے کا احرام باندھا ہو حالانکہ وہ خوشبو سے تر ہو؟ عمرے کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہے، تو اس لیے وہ پوچھ رہا کہ اللہ کے رسول اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے اور احرام بھی باندھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے کچھ دیر سکوت فرمایا، پھر آپ نے پر وہی نازل ہونے لگی تو حضرت عمر نے یعلا کی طرف اشارہ کیا، یعنی اب نبی پاک پہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ تو وہ آئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا تنا ہوا تھا، یعنی آپ اپنی چادر مبارک کو لپیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، اس سے آپ پر سایہ کیا گیا تھا اور اس چادر سے یعنی سایہ بھی کیا ہے۔ حضرت یعلا نے اپنا سر اس کپڑے کے اندر ڈالا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہے، آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر وہ حالت آپ سے زائل ہو گئی تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کی بابت سوال کیا تھا؟ وہ شخص لایا گیا تو آپ نے فرمایا جو خوشبو تجھے لگی ہو اس کو 3 مرتبہ دھو لو، اپنا جبہ اپنے جسم سے اتار دو اور عمرے میں بھی اسی طرح کرو جیسے اپنے حج میں کرتے ہو، یعنی حج میں بھی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، عمرے میں بھی۔ جی اچھا جی، یہاں سے وحی کی کیفیت کا بھی پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی جو ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو فرشتہ آتا تھا، دوسرا آپ فرماتے خواب میں وحی ہو جاتی تھی، تیسرا جو کیفیت تھی بہت مشکل تھی، آپ نے گھنٹیوں کسی آواز کان میں پڑتی ہے اور بڑی گراں ہوتی ہے، جیسے مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طرح سے اترتی ہے جو آپ کے قلب اطہر پہ بڑی گراں یعنی بھاری اور بوجھل ہوتی تھی۔ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی صحابی کی گود میں سر ایک دس رکھ کے آرام فرماتے تو وہی نازل ہونے، صحابی کہتے ہیں مجھے لگا میری ٹانگ ٹوٹ جائے، یعنی آپ کا بوجھ اس قدر بڑھ چکا تھا۔ اور اونٹنی پر ایک بار آپ تشریف فرماتے ایسے ہی وہی نازل ہوئی تو اونٹنی بوجھ سے دبی جا رہی تھی، حالانکہ اونٹ جو ہوتا ہے نا کم سے کم 100 من کا وزن اٹھا سکتا ہے جو طاقتور اونٹ ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر یہ مشکل ہوتا، تو ایک مشکل ترین کیفیت تھی۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ان کو بتایا کہ وہ جس نے خوشبو لگائی ہو وہ اچھی طرح غسل کرے گا، اپنا بدن بھی دھوئے گا اور اپنے وہ کپڑے اتار دے گا جو خوشبو والے ہوں گے، اس کی جگہ پہ احرام باندھے گا۔ اگر احرام میں ہی خوشبو لگ گئی ہو تو اس کو بھی دھویا جائے گا جب تک کہ اس کی خوشبو کا اثر زائل نہ ہو جائے۔ اور ہاں اگلی روایت بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 780 حدیث نمبر ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت خوشبو لگاتی اس طرح، آپ احرام کھولتے طواف زیارت سے پہلے تو اس وقت بھی آپ کو خوشبو لگاتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبو جو ہوتی تھی نا وہ سر میں بھی لگائی جاتی تھی، حلاب نما، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد سر دھویا جاتا تھا، یعنی وہ اس کا اثر زائل بھی ہو جاتا تھا، دھل جاتا۔ آپ غسل فرماتے تھے، جیسے سر میں کوئی چیز لگائی جائے، تیل وغیرہ ڈالتے ہیں، ایسے وہ ایک الگ سی خوشبو ہوتی تھی جس کو وہ سر میں بھی ڈالتی تھی، بدن پہ بھی ملتی تھی، اس سے تازگی کا احساس بھی رہتا ہے انسان کو۔ اور پھر اس کے بعد آپ غسل فرماتے تھے اور وہ اثر جو ہوتا تھا وہ زائل ہو جاتا تھا، پھر آپ احرام باندھتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر نہانے کے باوجود، غسل کرنے کے باوجود یا احرام کو دھونے کے باوجود اس کی خوشبو کا اثر زائل نہیں ہو رہا تو اس میں باندھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ خوشبو کا صابن استعمال نہیں کریں گے۔ ہم جو صابن لے کے جاتے ہیں نا اپنے ساتھ، اس میں خوشبو ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا نا، بس ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھی لگ رہی ہے، حالت احرام میں خوشبو والا صابن نہیں۔ اور اسی طرح ہم جو شیمپو لے کے جاتے ہیں نا سر دھونے کے لیے، شیمپو کے بغیر ہمیں عادت نہیں ہوتی تو اس میں سے بھی خوشبو نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی خوشبو کے بغیر شیمپو ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کریں گے کہ ایسی صابن جو خوشبو والی نہ، اسی سے کوشش کریں اپنا سر دھوئیں، کیونکہ شیمپو میں کوئی بھی ایسا بازار میں نہیں میسر کہ جس میں خوشبو نہ ہوتی ہو۔ ہاں کچھ ہماری خاص دکانیں ایسی بنی ہوئی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو حج کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور انہوں نے ایسی چیزوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ شیمپو، تیل، صابن، سرف، ایسی تمام چیزیں انہوں نے، احرام بھی، ہر چیز رکھی ہوتی ہے تاکہ آپ کو کہیں ادھر ادھر سے ڈھونڈنا نہ پڑے اور آسانی سے، اور وہ 7 چکروں والی تسبیح بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان ساری چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، جو بھی جا رہا ہو حج پہ اس کو بھی بتایا جائے، عمرے پہ جا رہا ہو اس کو بھی بتایا جائے خوشبو والا صابن نہیں لگانا، خوشبو والا شیمپو نہیں لگانا۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ خوشبو کا بغیر کوئی شیمپو نہیں مل رہا تو وہی صابن جو آپ ہاتھ میں دھوئیں اس سے اپنا سر دھو سکتے ہیں۔ تو کچھ دن آپ کو اس پہ گزارا کرنا پڑے گا، احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، شکار نہیں کر سکتے، گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے،
آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے مرد حضرات. عورتیں اپنی خواتین جو ہے وہ اپنی چادر اپنے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کر لیں گی، لیکن خوشبو وہ بھی نہیں لگائیں گے. سلا ہوا نقاب نہیں پہنیں گی، دستانے نہیں پہنیں گی عورتیں. اور مرد جو ہے جوتا نہیں پہنیں گے، ایسا جوتا جو ان کے ٹخنوں کو ڈھانپتا ہو. تو عورتوں کے لیے بھی پابندیاں ہیں کہ وہ مردوں کے لیے بھی کہ وہ نکاح اور اس سے متعلقات امور پر بات بھی نہیں کریں گی. نہ منگنی ہوگی ان کی، نہ منگنی کا پیغام دیا جائے گا، نہ نکاح کا پیغام دیا جائے گا، اور نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے احرام کی حالت میں. یہ سارے امور منع ہیں. ان کے ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ شکار کیوں وہاں پہ حرام کی حالت میں حرام ہے. ایک بڑی حکمت اس کی بتائی جاتی ہے کہ اگر پوری دنیا سے جیسا کہ حاجی جاتے ہیں مکہ کی طرف، وہاں کے اطراف میں جنگلات میں وہاں جا کے شکار کرنا شروع ہو جائیں تو وہاں تو ساری جنگلی حیات کا خاتمہ ہو جائے گا، جنگلی جانور ہی نہ بچیں گے. تو مکہ والے بیچارے کیا کریں گے؟ وہ کہاں پہ گزارا کریں گے؟ فصلیں ویسے نہیں وہاں پہ اگتی ہیں. تو زیادہ تر گزر بسر ان کا ان شکار پر ہی ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ماحول کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. وہاں تمہیں کوئی گھاس بھی نہیں اکھاڑنی، کوئی چیز تم نے